اللہ يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد ارشاد صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں حقائق کی تلاش۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ امام ظہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے، کالے جھنڈے خراسان سے نکلیں گے تو جب وہ خراسان کی گھاٹی سے اتریں گے تو اسلام کی طلب میں اتریں گے۔ کوئی چیز ان کے آڑے نہیں آئے گی سوائے اہل عجم کے جھنڈوں کے جو مغرب سے آئیں گے، یعنی اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنے کے علاوہ ان کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہوگا، لہٰذا ابلیسی قوتیں کہاں برداشت کریں گی، سو ان کے مقابلے میں تمام کفر جمع ہو جائے گا۔ لیکن جیسا کہ آگے آنے والی حدیث میں بتایا گیا ہے کہ کوئی ان کا راستہ نہیں روک سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جب کالے جھنڈے مشرق سے نکلیں گے تو ان کو کوئی چیز نہیں روک سکے گی حتیٰ کہ وہ ایلیا یعنی بیت المقدس میں نصب کر دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں خراسان کی حدود عراق سے ہندوستان تک اور شمال میں دریائے آمو تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی تفصیل ہم آپ کو آگے بیان کریں گے۔ اس وقت افغانستان میں وہ لشکر منظم ہو رہا ہے، باوجود ہر کوشش کے دجالی قوتیں اس کو ختم نہیں کر سکی، بلکہ مجاہدین ان پر تابڑتوڑ حملے کر رہے ہیں۔ عرب مجاہدین کا پرچم بھی کالے رنگ کا ہے اور انشاءاللہ تمام طوفانوں کا سینہ چیرتا ہوا یہ لشکر بیت المقدس فتح کرے گا۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہودی ان تمام حدیثوں کو سامنے رکھ کر منصوبہ بندی کر رہے ہیں، حالانکہ آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احادیث امت مسلمہ کے لیے بیان فرمائی تھی کہ ان مشکل حالات میں ان حدیثوں کو سامنے رکھ کر اپنی منصوبہ بندی کریں۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو ان حدیثوں کو سمجھ کر اس وقت افغانستان کے پہاڑوں کو اپنا مرکز بنا رہے ہیں۔ اس حدیث میں ان مجاہدین کے لیے خوشخبری ہے کہ دجالی قوتیں اس خطے پر آگ برسا کر آگ کے سمندر میں کیوں نہ تبدیل کر دیں، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا رب اس لشکر کو ضرور منظم فرمائے گا۔ آئیں گے کہ فتح کیا ہوتی ہے، جنگ کس کو کہتے ہیں اور انصاف کس کو کہا جاتا ہے۔ اس حدیث میں جو یہ ذکر ہے کہ اس لشکر کو کوئی نہیں روک سکے گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے راستے میں رکاوٹیں نہیں آئیں گی، بلکہ رکاوٹیں تو بہت ہوں گی، لیکن یہ ساری رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے بیت المقدس تک پہنچیں گے۔ افغانستان میں دجالی قوتیں اپنی تمام تر قوت مجاہدین کے خلاف استعمال کر چکی ہیں اور اب ان کے پاس اس سے زیادہ استعمال کرنے کو کچھ اور نہیں بچا۔ طالبان حکومت پر حملے کے وقت امریکی طیارے طالبان کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھے، کیونکہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچنے کے لیے ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، لیکن طالبان کی پسپائی کے بعد اب ان طیاروں کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا۔ اب طالبان امریکی فوج پر ایک سے ایک کاری ضرب لگاتے ہیں، ان کے کیمپوں پر دھاوا بول کر زندہ امریکیوں کو گرفتار کر لیتے ہیں، ان کا مال غنیمت اٹھاتے ہیں، اور اس تمام کارروائی کے دوران امریکہ کی ناقابل تسخیر سمجھے جانے والی فضائی قوت اپنی قوت پر صرف آنسو ہی بہا سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی۔ فرعون وقت کی یہ فضائی طاقت فضا میں چنگھاڑ رہی ہوتی ہے اور نیچے مجاہدین امریکی سورماؤں کو جنگ کا مطلب سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے امریکی طیارے اب ان چند مجاہدین کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ اگر ان پر بمباری کی بھی جائے تو اس کا کوئی فائدہ امریکہ کو نہیں ہوتا، بلکہ نقصان ہی ہوتا ہے۔ البتہ جب امریکی ہیلی کاپٹر پہنچ جاتے ہیں اس وقت مجاہدین واپسی شروع کر رہے ہوتے ہیں، اور مجاہدین اپنی قوت ایمانی، توکل اور فرشتوں کی مدد کے ساتھ دنیا کی سب سے بڑی مادی قوت کی جدید ٹیکنالوجی کے سامنے سے گزرتے چلے جاتے ہیں۔ اگرچہ ابھی تک مجاہدین کے پاس ہیلی کاپٹر کے لیے کوئی مؤثر توڑ نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ جلد اس کا بھی انتظام ہو جائے گا۔ لہٰذا جب مجاہدین فاتح بن کر واپس آتے ہیں تو امریکی ہیلی کاپٹر ان کا پیچھا کرتے ہیں، لیکن اللہ اپنے ان محبوب بندوں کو فرشتوں کے پروں میں چھپا لیتا ہے، اور باوجود صرف چند میٹر اوپر ہونے کے ہیلی کاپٹر مجاہدین کو نہیں دیکھ پاتے۔ مجاہدین اور دجالی قوتوں کے مورال کی بات کی جائے تو مجاہدین کے حوصلوں کا یہ عالم ہے کہ وہ امریکی کیمپوں پر حملہ کر رہے ہیں اور باقاعدہ ان کو فتح کرتے ہیں اور مال غنیمت لے کر آتے ہیں، اور اس عزم کے ساتھ جاتے ہیں کہ امریکیوں کو زندہ گرفتار کر کے لائیں گے۔ جبکہ دوسری جانب امریکی سرماؤں کی حالت یہ ہے کہ ایک حملے کے دوران ایک مجاہد امریکی فوج کے اتنے قریب پہنچ کر ان کے کیمپ کی باڑ کاٹنے لگا کہ دونوں ایک دوسرے سے صرف 10 میٹر کے فاصلے پر تھے، لیکن اس امریکی بہادر کو اتنی ہمت نہ ہوئی کہ اپنی انگلی ٹریگر تک لے جا کر اس مجاہد پر فائر کر دیتا، بلکہ عالم یہ تھا کہ اپنے پاس بیٹھے ہوئے شمالی اتحاد کے فوجی کو زبان سے بھی نہیں کہہ پا رہا تھا۔
اس امریکی شیر کی گگی بنی ہوئی تھی۔ جی ہاں، یہ اس ریوڑ کا شیر تھا جو صرف بے سہاروں نہتوں پر نشانے فائر کرتے ہیں۔ یہ انہی فوجیوں کا ساتھی تھا جو عراق میں میری باحیا اور باپردہ بہنوں پر نشانہ لے کر فائر کر کے خود کو دنیا کا بہادر فوجی سمجھتے ہیں۔ یہ وہی کاغذی ہیرو ہیں جن کی دھاڑیں اور دھمکیاں ان معصوم بچوں کے لیے ہوتی ہیں جن کے ہاتھ ابھی اسلحہ تو کیا پھول بھی اٹھانے کے قابل نہیں ہوئے۔ ابو غریب جیل میں بے بسوں پر بہادری دکھانا تو آسان ہے، فلموں اور اخبارات کے ذریعے ہیرو بننے میں کیا مشکل ہوتی ہے، لیکن اللہ کے شیروں سے مقابلہ کرنا کوئی فلمی کہانی نہیں ہوتی۔ یہاں اصلی گولیاں چلتی ہیں جو لگنے کے بعد بہت تکلیف دیتی ہیں۔ اسی طرح جب مجاہدین کسی امریکی قافلے پر حملہ آور ہوتے ہیں تو یہ فوجی یا تو گاڑیوں کے اندر ہی زندہ جل جاتے ہیں یا زخمی ہو کر اپنی فضائیہ کا انتظار کرتے ہیں۔ ان میں اتنی بھی مردانہ غیرت نہیں ہوتی کہ مردوں سے مقابلہ ہے تو تھوڑا گاڑیوں سے باہر آ کر دو ہاتھ کریں۔ امام ظاہری رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کالے جھنڈے مشرق سے آئیں گے جن کی قیادت ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگی جو جھول پہنی خراسانی اونٹنیوں کی مانند ہوں گے، بالوں والے ہوں گے، ان کے نسب دیہاتی ہوں گے اور ان کے نام کنیت سے مشہور ہوں گے۔ وہ دمشق شہر کو فتح کریں گے، 3 گھنٹے رحمت ان سے دور رہے گی۔ اس روایت میں مشرق سے آنے والے مجاہدین کی چند نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1، ان کے لباس ڈھیلے ڈھالے ہوں گے۔ نمبر 2، بالوں والے ہوں گے۔ نمبر 3، ان کے نسب دیہاتی ہوں گے۔ اور نمبر 4، وہ اپنے اصل ناموں کے بجائے کنیت سے مشہور ہوں گے۔ اہل علم حضرات کو چاہیے کہ وہ نور نبوت کی روشنی میں ان تمام نشانیوں کے حامل افراد کو تلاش کرتے رہیں۔ مذکورہ روایت میں ہے کہ اس لشکر والوں سے 3 گھنٹے کے لیے رحمت کو اٹھا لیا جائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان کے طور پر ہوگا تاکہ اللہ اپنے وعدوں پر سچا یقین رکھنے والوں کو پرکھ لے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کالے جھنڈے مشرق سے اور پیلے جھنڈے مغرب سے آئیں گے، حتیٰ کہ ان کے مابین مرکز شام یعنی دمشق میں مقابلہ ہوگا، تو مصیبت وہیں ہے۔